عشر کا حکم اور نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلے بنیادی بات سمجھے، عشر زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ زکوٰۃ جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ آیا ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ آیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس طرح کے الفاظ ملتے جلتے قرآن کریم کے اندر بے شمار مرتبہ آئے ہیں۔ اور اس زکوٰۃ کا عام کاروبار سے تعلق ہو تو 2.5% ہے، اس کو ہم عام طور پر زکوٰۃ کہتے ہیں، مال کی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کا تعلق کھیتی باڑی کے ساتھ ہو تو پھر اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ اسی طریقے سے بکریوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور گائے بھینس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس وقت جو ہمارے سامنے جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ ہے کھیتی باڑی کی جو زکوٰۃ جس کو ہم عشر کا نام دیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے غریب کا حصہ کاشتکاری کے اندر بھی رکھا ہے کہ جو بیچارہ جس کو اللہ نے غریب بنایا ہے وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس زمین ہے نہ اس کے پاس سرمایہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے روزگار کے لیے اس کاشتکاری کے اندر بھی حصہ رکھا ہے، اس فصل کے اندر بھی حصہ رکھا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے کہ کتنی فصل ہو تو زکوٰۃ ہے، یہ عشر ہے، کتنی ہو تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے عام طور پر جو مالی زکوٰۃ ہے اس کا کچھ حصہ ہے، چاندی کا نصاب ہے، سونے کا نصاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا اس میں سے بھی خرچ کرو، اور جو ہم نے تمہیں زمین میں سے دیا ہے، نکال کے تمہیں فصل کے طور پہ دیا ہے، اس میں سے بھی حصہ دو۔ اور ایک اور جگہ پہ سورۃ انعام کے اندر 141 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، مختلف قسم کی کھیتیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، جب پھل آنے لگے فصل پر تو اس کو کھاؤ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن تم اس کھیت کو کاٹو، اس فصل کو کاٹو، اسی وقت اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس زکوٰۃ کا نام ہم عشر کہتے ہیں۔ یہ ادا کرنا اسی دن ہی ضروری ہے، یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ اسی دن آپ ادا کر دیں، کیونکہ بعد میں سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، بعد میں بیچنے میں وہ بعض دفعہ لالچ آ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، ریٹ بڑھ جاتا ہے، یا بعض دفعہ مہنگائی ہوتی ہے، خرچے نکالنے پڑ جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ امتحان آتا ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، کیا کریں پھر؟ لیکن بندہ کڑوا گھونٹ پی کر اگر ادا کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اگلی فصل اسے ڈبل ہوتی ہے۔ ڈبل کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ضرور بالضرور جو وعدہ ہے برکت کا، وہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جتنا بھی نکلے، جتنی بھی فصل ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، اس کا عشر ہم نے نکالنا ہے اور نکالنا چاہیے۔ باقی فرق صرف اس کو سیراب کرنے کی مشقت اور بغیر مشقت پر ہے۔ اگر زمین جو ہے بارانی ہے، یعنی جس پر صرف بارش ہی ہوتی ہے، بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے، کاشتکار کے مشقت کا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، کام کاج کے اندر مصروف ہے، زمین سیراب ہو رہی ہے، تو ایسی زمین پر 10% ہے، یعنی ہر 9 کے بعد جو 10واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے حکم کے ذریعے یہ اللہ کے بنائے ہوئے غریب لوگوں کا ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اس سیرابی کے اندر انسان کو مشقت ہوتی ہے، جس طرح پہلے جو ہے بیلوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا کنووں سے، اور آج کل ٹیوب ویل اس کی متبادل شکل ہے، وغیرہ وغیرہ، تو انسان چونکہ اپنی محنت لگاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اور شریعت نے اس کے اندر تھوڑی تخفیف کر دی ہے، اس عشر کو آدھا کر دیا ہے، اب 5% ہے، یعنی کہ اس کو ہم یوں کہہ لیں 20واں حصہ، پہلے 10واں حصہ تھا، اب 20واں حصہ، یعنی 19 کے بعد اب 20واں حصہ، 20واں من جو ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگی، وہ عشر ہوگا۔ اب اس کے بعد بھی بڑھتے رہیں، جتنا بھی بڑھتے اس میں سے آپ 20 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو 20واں حصہ وہ عشر نکال دیں۔ اس کے اندر کن لوگوں پر ہے؟ ہمارا ملک چونکہ مسلمان ہے، عام طور پر اس کی بحث نہیں کی جاتی کہ کس لوگوں پر ہے۔ مسلمان پر ہے، اور ایسی زمین ہو جو عشری ہو، اور ایسی فصل ہو جو بذات خود مقصود ہو،
یعنی جو کاشتکار کاشت کر رہا ہے علاقے میں نہیں، اس کی نیت کیا ہے. اب عام طور پر جو گندم اگائی جاتی ہے اس کے اندر مقصود گندم ہوتی ہے، توڑی مقصود نہیں ہوتی، اس وجہ سے توڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا کاروبار ہی توڑی کا ہے، وہ کہتا ہے گندم بھی مقصد ہے، اس کا توڑی بھی مقصد ہے، وہ بیچتا ہے توڑی کو، پھر اس پر بھی اس کا عشر بنے گا. اس وجہ سے خود رو چیزوں پر، خود رو بوٹیوں پر، چاہے اس کو کوئی آدمی استعمال بھی کر لیتا ہے، جو جنگلی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سے انسان کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ خود رو ہوتی ہیں. بہرحال عشر کو کوئی حد مقرر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو زمین کاشت کے قابل ہو اس پر ہے، مالک ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے آپ نے عاریتاً لی ہو، اجارتاً لی ہو، کرائے پر لی ہو، مستاجری پر لی ہو، اس پر بھی عشر ہے. اس کا عشر ادا کرنا بھی جو کاشتکار ہے اس پر ضروری ہے. اس لیے، اور اسی طرح کوئی وقف کی زمین ہوتی ہے، کسی جگہ مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے، کسی جگہ پہ یہ مدرسوں کے لیے وقف ہوتی ہے زمین، تو اس کی پیداوار پر بھی جو آدمی کاشت کرے گا اس پر عشر ہوگا. اور بہتر یہی ہے کہ جس دن کھیت انسان فصل کٹے یا تھریشر سے نکلے گا نا، اسی دن خود ہی طور پر، جس کو مختلف علاقوں کے اندر ایسے کر دیتے، پہلے ایک دعوت کر دیتے ہیں. دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں میں کچھ تقسیم بھی کر دیتے ہیں. وہ اگر عشر کے نام پہ نہیں ہوتا ہے، کہ تھوڑا سا یہ بطور برکت کے ہوتا ہے کہ پہلی فصل ہماری اٹھی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. باقی اس میں قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یعنی جتنی قیمت ہے اس کا، اگر بارانی زمین ہے تو پھر 10%، 10واں حصہ نکالیں گے. اگر بارانی نہیں ہے، مشقت کے ذریعے پانی لائیں، تو پھر اس میں 20واں حصہ قیمت کا نکال لیں گے. اور نکالنا ضروری ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق.